اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک کے اس بہت ہی مشکل ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے، جس کو دوران تلاوت بہت سے لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے، عین کے ساتھ نون ساکن ہے اور اس کے بعد میم مشدد ہے، تو یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ ان پڑھا جائے گا اور پھر میم پڑھا جائے گا۔ اس میں سے کون سا لیٹر پڑھا جائے گا، کون سا نہیں پڑھا جائے گا، یا دونوں کو ہی پڑھیں گے؟ تو انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے، اور دوسرا والا تو اسی آیت میں ہے لیکن وہ اس سے بھی زیادہ مشکل لگتا ہے۔ مشکل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں واو مشدد ہے اور اس کے بعد دو لام ہے جو کہ دونوں ہی مشدد ہے۔ یہ تین مشدد حروف کیسے پڑھے جائیں گے؟ تو انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ آیت میں جو رولز ہیں، جو قاعدے ہیں، ان کو ہم لفظ با لفظ تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ کون سی سورت کی آیت ہے اور کس پارے میں ہے، تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ یہ پارہ نمبر ہے 11، یعتذرون کا سپارہ ہے، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا، یہاں غین کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ابراہیم، با پر قلقلہ کریں گے اور را کو ہم موٹا کریں گے۔ لِأَبِيهِ، یہاں پر جو با ہے اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ با کے ساتھ یا مدہ ہے۔ إِلَّا، یہاں آپ دیکھ لیجئے عین کو ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ ساکن اور مشدد حرف اکٹھے آئے ہیں تو آپ ساکن کو چھوڑ دیجئے۔ یہاں ہم نون ساکن کو چھوڑیں گے اور عین کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ عین میم زبر عم، میم واو زبر مو، عمو، عین زیر عین، دال زبر دا، موعدہ، تا واو دو زیر تیوں۔ بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، تاؤں، تا کے نیچے دو زیر ہے تو یہ پڑھا جائے گا تیوں۔ یہاں پر ہم واو کے ساتھ ملائیں گے تا کو اور غنہ بھی کریں گے۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ، یعنی ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعْدَهَا إِيَّاهُ، یہاں پر آپ دیکھیے وقفے جائز ہے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے تو یہ پڑھا جائے گا إِيَّاهُ، اینڈ پر ہا کی آواز لازمی آئے گی۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، یا مشدد ہے، اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے۔ فَلَمَّا، اور میم مشدد پر غنہ کریں گے۔ أَنَّهُ، یہاں پر نون مشدد ہے اور نون مشدد پر بھی غنہ کیا جاتا ہے۔ اس والے ورڈ کو غور سے سمجھ لیجئے۔ عین زبر ع، دال واو پیش دو، دال کو واو کے ساتھ سختی سے ملانا ہے، عدو، اس کے بعد ہے واو لام دو پیش ول،
یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، ون للہ پڑھتے ہیں، تنوین کی آواز کو یہاں پر ظاہر نہیں کرنا، یہاں ہم نے واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے، یعنی کہ ادغام کرنا ہے، وہ بھی بغیر غننے کے۔ تو یہ پڑھا جائے گا عدول، اوکے، واو لام دو پیش ول، عدول، لام ہے وہ ایک بار پڑھ لیا ہے، اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے نیکسٹ والے لام کے ساتھ۔ لام لام زیر لل، لام کھڑی زبر لا، للہ۔ اور بہت سے لوگ یہاں پہ غلطی یہ بھی کرتے ہیں، للہ موٹا کر دیتے ہیں لام کو۔ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو لام باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ عدو للہ، اور نیکسٹ والے ورڈ میں بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، تبرع من، تبرع نہیں ہوگا، تبرع، را کو الگ پڑھیں گے، اس کے آگے الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہاں پر اس کے اوپر حرکت ہے اسی لیے یہ حمزہ کہلائے گا۔ تا زبر تا، با را زبر بر، تبر را زبر را، تبرع، حمزہ زبر آ، تبرع، منہ، یہاں پر بھی دیکھیے وقف ہے، اور جب یہاں وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے، تو یہ پڑھا جائے گا تبرع من۔ کلیئر ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔